نعرہ حیدری اللہ کی صحت و سلامتی کے لیے مواد بلند صلوات محمد والے محمد صلوات محمد والے محمد 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 صلوات صلی علی محمد والے محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر نحمده ولا وعلى كما نحمده ولا ولا الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد والبدر الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين تولوا الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله عليهم ومن كربلاء مغاصب حقوقهم أجمعين من يوم الدعوة وذرهم بالعين يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا الماء أو مما رزقكم الله صلى الله عليه محمد والے محمد صلوات محمد والے محمد صلوات ایک مرتبہ سب مل کے شاندار بلند آواز سے سلام اشرح شرعی مغرب الحرام کے سلسلہ میں جانس کی تیسری تقریب آپ اللہ امام بارگاہ دربار حسینی میں سماعت فرما رہے ہیں اور میں نے آج کل اور اس سے پیوستہ روز اس آئے وافید آئے کو سرور سبحان میں اس گفتگو کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ کلام مجید کی ترتیب تلاوت کے لحاظ سے ساتویں سورہ مبارکہ اعراف کی آیت ہے دو گروہ دو پارٹیاں دو فریقین محشر کے میدان میں پہنچے ہیں ایک اپنے رب کے وعدے پہ فخر کر رہا ہے دوسرے نے بھی اللہ کے وعدے کو سچا پایا ہے ایک نعمات الہی میں گھرا ہوا ہے دوسرا بھوک اور پیاس کی شدت سے بیزار ہے اور 500 سال کے فاصلے پر نعمات الہی سے لطف اندوز ہونے والوں کو کہہ رہا ہے ان افیض علینا الماء کیا ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو گے
ذرا اگر آپ پہ ڈال رہے ہیں، میں چاہتا نہیں ہوں کہ مجھے وہ ساری گفتگو جو 2 دن میں نے آپ کے حوالے کی مجھے اس کو دہرانا پڑے. چاہتا یہ ہوں کہ یقیناً مسلسل سننے والے باپ تشریف فرما ہیں جن کے اذان عالیہ میں 2 دن کے مطالب محفوظ ہیں اور تیزی سے میں چاہتا ہوں کہ آج یہ قافلہ آگے سفر کرتا رہے اور پتہ چلتا رہے کہ جو وہ اپنے رب کے وعدے کو سچا پا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس عالم میں ہیں، آراف کے ٹیلوں پر جو کھڑے ہوئے ہیں ان کا کیا عالم ہے، اور وہ جو جہنم کی آگ سے جل رہے ہیں وہ کس تکلیف میں ہیں. جلدی سے ایک جملے میں یاد دلاتا ہوں. جنت والے جہنم والوں کو پہلے آواز دیں گے، آواز دے کے کہیں گے لقد وجدنا وعدنا ربنا حقا، ہم نے اپنے رب کے وعدے کو حق پایا، سچ پایا. کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو حق اور سچ پایا؟ قرآن کہتا ہے وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ. اس وقت کوئی نفس مطمئنہ خود اذان بن کر، خود مؤذن بن کر، آج گھبرائے کیوں بیٹھے ہیں آپ؟ خود اذان بن کر، خود مؤذن بن کر دونوں کے درمیان میں کھڑا ہو کر اذان دے گا. آج ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو. وَبَيْنَهُمْ حِجَابٌ، ان دونوں کے درمیان حجاب ہوگا. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور وہ حجاب کوئی پردہ نہیں ہوگا، یہی اعراف کا ٹیلا ان دونوں کے درمیان کا حجاب ہوگا. میں یہاں روک کے میں ترجمہ مکمل کروں گا، لیکن یہاں روک کے مجھے سمجھانا ضروری ہے نوجوانوں کو کہ اعراف کا ٹیلا حجاب کیسے ہوگا. اچھا کم از کم مجلس میں آ کے امام باڑوں میں بیٹھنے والوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ممبر رکھا ہوا ہے اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو ممبر کے دائیں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بائیں والا نظر نہیں آتا، ہاتھ درمیان والا دونوں کو نظر آ رہا ہے. درمیان والا دونوں کو نظر آتا ہے، دائیں والوں کو بائیں والا نظر نہیں آتا، بائیں والوں کو دائیں والا نظر نہیں آتا. اب دونوں کے درمیان کوئی پردہ تو نہیں ہے نا، یہی ممبر حجاب بنا ہوا ہے. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے وَبَيْنَهُمْ حِجَابٌ عَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، ان دونوں کے درمیان حجاب ہوگا، الگ سے پردہ نہیں ہوگا. یہی ٹیلا جنت اور جہنم والوں کے درمیان حجاب ہوگا. یہی ٹیلا جنت اور جہنم والوں کے حجاب ہوگا. اور اس حجاب کے درمیان کھڑے ہوئے ہوں گے کچھ لوگ علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، ہر ایک کو اس کی پیشانی کی تحریر سے پہچان لیں گے. لیکن جیسے ہی جنت والے آئیں گے یہ اعراف والوں کا رویہ جنت والوں سے الگ ہوگا، جہنم والوں سے الگ ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ الگ ہوگا، یہ زبردستی کی رائے نہیں ہے، قرآن کا فیصلہ یہ ہے. جیسے ہی جنت والے آئیں گے یہ اعراف والے جنت والوں سے کچھ کہیں گے. اگر اجازت ہو تو میں دربار حسینی والوں سے کہوں، پیچھے جو دوست تشریف فرمائے اگر آپ جیسے شہر میں میرے ساتھ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، موڑتے ہوئے ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. اعراف کے ٹیلے پر کھڑے ہوئے ہیں جنتی. ابھی قرآن کہتا ہے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، وَهُمْ يَطْمَعُونَ، ابھی جنت کی خواہش دل میں جاگیں گی جنت کو دیکھ کر. قرآن کہتا ہے اعراف والے کہیں گے سلام علیکم. کتنے خوش نصیب ہیں یہ جنتی کے اعراف پر کھڑے ہوئے انہیں سلام کر رہے ہیں. یہ نہیں سلام کر رہے، یہ نہیں سلام کر رہے، سلام نہ کر رہے ہیں. اور سلام کر کے کہہ رہے سلام علیکم، آج تم پر سلامتی ہو. اور پھر جیسے ہی، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کیسے سنیں گے کل کی اور پرسوں کی تقریر آپ کے ذہن میں اور جملہ آپ کے حوالے، سلام علیکم. اعراف والے جنت والوں کو سلام کریں گے. اور یہ جنت والے جب نظریں پھیلائیں گے، ابھی جنت میں گئی نہیں ہے، ہم یتمعون، جنت کی تماہ ہے، جنت کو دیکھ رہے ہیں. جملہ کہوں جنت کی خوشبو سن رہے ہیں. میرے مسلسل سننے والا بھی اگر میرا فیصلہ ظاہر کر دیں گے تو میں کہا لے جا کتنی دور سے آئی گی، کتنی دور سے. ہم بولیں گے تو جواب میں رکھتے ہیں تمہارے لگ 500 سال سے خوشبو آ رہی ہے. ابھی یعنی جنت 500 سال دور ہے. ان کے مشام جنت کے ارد گرد چھوٹوں سے معطر بھی ہو رہے ہیں اور انہیں اعراف والے سلام علیکم بھی کہہ رہے ہیں. پھر قرآن کہتا ہے اور وقت ابصارہم، ان کی آنکھیں پھریں گی. توجہ منظر آ رہا ہے علی والوں، ان کی آنکھیں پھریں گی اور وہ جنت والے جہنم والوں کو دیکھیں گے. یہ منظر کاش کو آپ تک ویسے پہنچا جا پایا جیسے قرآن نے رکھا ہوا ہے تو میری 3 دن کی گفتگو کامیاب ہو جائے گی. جنت والے چلے، اعراف والوں نے سلام علیکم کہا، جنت والوں کی نظر پڑی جہنم والوں پر. اس کا مطلب ہے کہ ابھی دور دور سے جہنم والے نظر آ رہے ہیں. ابھی مکمل حجاب حائل نہیں ہوا ہے، حجاب کے ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے. یہ دور دور سے جہنم والوں کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ تو دیکھ کے حیران ہے کہ جہنم والوں کا حال کیا ہے. ایسے میں وہ جو اعراف کے ٹیلوں پر
کھڑے ہیں وہ جہنم والوں کو دیکھ کے کہیں گے سنو ان کی طرف دیکھو. جہنم والے سے کہہ رہے ہیں آراف والے جو درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں جہنم والوں ان کی طرف دیکھو. آپ مجھے نہیں پتا کہ دربار حسینی کے امیدوار بننے کے ذہن میں کون سی تصویر آ جائے گی مگر کیا کہیں گے یہ وہی نہیں ہے جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ یہ کبھی جنت نہیں جائیں گے. اس کا مطلب ہے جنت والوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں دیکھ کے زمانہ یہ کہہ رہا تھا ارے ان کے تو عمل ایسے ہیں یہ جنت کیسے جائیں گے. اور آراف والے لوگ جہنمیوں سے کہہ رہے ان کے بارے میں تم قسمیں نہیں کھاتے تھے اللہ کی رحمت ان تک نہیں پہنچے گی یہ تو کبھی نہیں جائیں گے. اسی لیے ہم اتنے برسوں سے اس ملت سے کہہ رہے ہیں آزاداروں سے بات کرتے ہوئے نرمی رکھیے کہیں آراف والے نے کہے یہ نہیں ہمیں. وہی ہے جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ اللہ کی لا ینال رحمت اللہ اللہ کی رحمت کبھی تک نہیں پہنچے گی. لیکن آج دیکھو اب یہ جملہ کس سے کہیں گے نہیں آپ میری مدد کریں گے دوبارہ تو کس سے کہیں گے جہنم والوں سے. کس کے بارے میں کہیں گے جنت والوں کے. جنت والے انہیں دیکھ رہے ہیں آراف والے جہنم والوں کو دیکھ رہے ہیں اور جہنم والوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں دیکھو انہیں دیکھو یہ وہی ہے جن کے بارے میں تم کہا کرتے تھے کہ یہ کبھی جنت نہیں جائیں گے انہیں اللہ کی رحمت نہیں ملے گی. اور اب جہنم والوں سے آراف والے نظر ہٹا کر ان جنت والوں کی طرف دیکھ کے کہیں گے تدخلوا الجنہ جاؤ جنت میں نہ ڈر کرو نہ خوف کرو. میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات بات ہو. جب میں کھڑا تھا اپنے گھر کے دروازے اور مرتضیٰ صاحب نے کسی کو روک دیا مثال اس لیے تاکہ آپ کو ناگوار نہ گزر جائے کسی کو روک دیا. میں نے کہا نہیں ڈرو نہیں تم جاؤ سمجھ جائیں گے یہ گھر ان کا ہے. والے کو کہا میں نہیں جانتا یہ آراف والے پالنے والے انہیں تو روکا جا رہا ہے اور آراف والے کہیں جاؤ نہ ڈر کرو نہ خوف کرو جنت میں جاؤ کہ ایسے نہیں جیسے جنت کے معنی یہی ہے. ابھی تک تو میں نے روایت کا کوئی سہارا ہی نہیں لیا ہے. میں تو قرآن کا منظر سنا رہا ہوں آپ کو اور یہ منظر پہنچا تو 3 دن کی گفتگو آپ تک پہنچے گی اور پریشان تو نہیں ہونے میری بات ہے. سب بات ایسی پڑھ دیں کہ پتہ چلے کچھ سننا چاہیں. منظر مکمل ہو جائے پھر دو باتیں آپ سے کرنی ہے. جنت والوں کی جہنم والوں کی طرف دیکھ کے کہتے دیکھو نہ پہچانتے ہو یہ وہی ہے جن کے بارے میں تم کہتے تھے یہ کبھی جنت نہیں جائیں گے نہ کبھی اللہ کی رحمت دیکھ لیں گے. اور پھر جنت والوں کو کہتے جاؤ جو خوف مخاطب جنت میں چلے جاؤ. یہ تو وہ جملہ جو آراف والے کہیں گے. جنت والے جہنمیوں کو دیکھ کے کیا کہیں گے یہ سن لیجیے تاکہ میں آگے جاؤں پڑھوں. اگر جلدی ہو رہی ہو جائیے ابھی لے آئیے قرآن کھولیے میں آپ کو زیادہ کراؤں قرآن کی آیتوں کی 50 سے لے کر 44 سے لے کر 56 آیت تک مسلسل آیت اس بارے میں ہے. کس بارے میں کہ جنت والوں سے کہیں گے جاؤ جنت میں جاؤ. وہ جہنمیوں کو دیکھ کے جو جملہ کہیں گے مجھے نہیں پتا حسین کے آدمیوں کو علی کے موالیوں کو یہ جملہ کیسا محسوس ہوگا مگر بہرحال قرآن کی آیت ہے یہ کہہ کے منہ نہیں موڑا جا سکتا کہ راوی صحیح ہے. پلٹ کے کہیں گے اللہم بھاگنے والے تیرا شکر ہے لا تجعلنا من الظالمین تو نے ہمیں ظالموں کے ساتھ نہیں رکھا. بولے میرے مزے کا سر تو نے ہمیں ظالموں کے ساتھ نہیں رکھا. اچھا دیکھیے آج کل روش بھی بنی ہوئی ہے ممبر سے تو 2 جملے سن لیجیے شاید آپ ناراض ہو جائے گا مجھے معاف فرمائیے گا. میں پیش کی معذرت کے بعد یہ جملہ کہہ رہا ہوں صاحب جو بھی ظلم ہو کیونکہ کربلا ظلم کی داستان ہے ظلم کے خلاف احتجاج تو جو بھی ظلم اس ممبر پہ آواز اٹھانی چاہیے اٹھائیے. لیکن میں نے گھر بنایا اور گھر بنایا تھا قبضے کی زمین بڑی تسلی سے سنی ہے مثال پہنچے گی تو اگلے جملے آپ تک پہنچے. میں نے گھر بنایا قبضے کی بڑی محنت سے گھر بنایا مختار صاحب سے نقشہ بھی بنوایا ہر بندے کو حق زحمت بھی دیا ہر مزدور کی اجرت بھی پوری کی. میں گیا عابد صاحب کے ساتھ بڑا خوبصورت قالین نظر آیا ان کے گھر میں مجھے. میں نے قالین چلا کر اپنے گھر میں ڈالی. سارا گھر محنت کی کمائی سے بنایا تھا
کر زمین قبضے کی تھی. ایک اور جرم یہ کیا کہ قالین چلا کے ڈال دیا. سکندر صاحب آئے کہنے کہ اللہ نماز پڑھنی آپ کے گھر. پتہ نہیں آپ تک مثال پہنچے گی ضائع ہو جائے گی, میں تو مثال دے کے آگے بڑھ جاؤں گا. تو دیکھ کیا آپ کہنے لگے نہیں پڑھی ہوگا قالین عارف صاحب کے یہاں سے چرا کے لائے وہاں. ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ کہیں ارے قالین کیا چرا کے لائے ہیں, آپ قالین کو رو رہے ہیں کہ سارا گھر ہی قبضے پہ بنا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے جب بڑا ظلم اور بڑا جرم ہو تو چھوٹی چھوٹی چوریاں نہیں لی جاتی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ يَذْكُرَ فِيهَا اسْمَهُ. اس سے بڑا ظالم کون جو مسجدوں میں اللہ کے نام کے تذکرے سے روکے. اس کا نام ہے پسندیدہ علی, جو علی علی کرنے سے روکے. سائل نے پوچھا کہ اللہ کائنات کا بڑا سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کہ قدیر میں علی کی بیعت کر کے پھر جانا کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے. آپ ان بڑوں سے چھوٹے ظالموں پہ لعنت کیجئے, ہم مل کے بڑے ظالموں پہ لیکن جب ہم سب سے بڑے ظالم کا تذکرہ کر رہے ہیں, آپ کیا کہا سکتے ہیں اتنے شہداء آپ کے کراچی میں موجود ہیں, مولا ان کے درجات میں فرمائے, ان کے نوائزین کو صبر عطا فرمائے. آپ نے میں 10 دن چھوڑ کے حسین آباد میں کیا حالات کی تنگی میں شہداء کو شہید کیا گیا. میں کہوں گا کہ بھائی دیکھیے سارے شہداء کا ذکر حسین کی شہادت سے متصل ہے. حسین کی شہادت کا ذکر آ گیا, ہر شہید حسین کا صدقہ ہوا. تو یہ بھی تو ہم بتا رہے ہیں کہ جب علی سے پھر جانے کا ظلم آ گیا تو کائنات میں اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. تو جب ہم دشمن علی میں لعنت کر رہے ہیں, اب مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں, ظالم پہ لعنت کر رہے ہیں. پالنے والے کہاں روکا ہے میں نے آپ کو, اس پیغام کا بات پہنچانا بہت ضروری تھا. پالنے والے ہمیں ان ظالموں میں سے نہ بنا. چلے گئے جنت درمیان میں حجاب بنا آرام, یہاں تک وہ روز کی گفتگو کے بعد پہنچا ہوں اور پتہ نہیں کہ ساری بات آپ تک آج کی تقریر میں پہنچا بھی سکوں گا یا نہیں. اگر آپ پریشان نہ ہو رہے ہو تو آپ کے حوالے کروں کہ آراف کو آراف کہا کیوں جاتا ہے. علامہ فیض کاشانی حوالے رکھیے, علامہ فیض کاشانی ان کی مشہور علامہ خیال پریشان ہو رہے ہیں میری بات. صلوات ایسی پڑھ دیں کہ پتہ چلے گا سننا چاہ رہا ہے. علامہ فیض کاشانی نام یاد رکھیے گا, محدثین ملت تشیع میں بڑا معتبر نام ہے, اور ان کے مشہور عالم تفسیر ہے تفسیر صافی, نام یاد رکھے گا تفسیر صافی. انہوں نے لکھا یہ اعراف کا لفظ 2 لفظوں سے ہو سکتا ہے, یا یہ عرف سے ہے یا یہ معرفت سے ہے. اب یہ علامہ فیض کاشانی کی رائے, یہ میری رائے نہیں ہے, یا یہ عرف سے ہے. اگر عرف سے ہے تو عرف کہتے ہیں ایسی جگہ جس سے پہچان ہو, بلندی پہ کھڑے ہونا, تو یہ ڈھیلا. اگر یہ معرفت سے, مجھے بھی پتا چلا جب آپ تک کیسے پہنچے گا. حدیثوں کو تفسیر کو دیکھنے کے بعد آپ کا یہ خادم مولا کا یہ ذاکر کے طالب علم کی جملہ کہنے جا رہا ہے. اگر یہ معرفت سے ہے تو انہوں نے کہا یہ کوئی ٹیلا نہیں ہوگا, یہ کچھ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے کھڑا کیا. یہ کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے. اچھا میں آ رہا تھا دربار سے, نہیں ابھی آیا نہیں تھا, مجھے فون کیا بانی آنے بیٹھے تو میں نے کہا بھائی کوئی ایسا آدمی کھڑا کر دیجیے جسے میں پہچانتا. میں نے دربار سے نہیں لکھا, میں سراج اگر صاحب کو پہچانتا. میں نے کہا بھائی سراج بھائی کسی کام میں مشغول ہوگا سراج,
اب ظاہر ہے کسی ایسے شخص کو کھڑا کر دیا جو میں جانتے ہیں. میں آیا اور دربار حسینی کے آگے سے سفر کرتا ہوں آگے چلا گیا. کہنے لگا حضور کہاں چلے گیا؟ بھائی میں تو آگے آپ سے کہا تھا کہ کسی پہچان والے کو کھڑا کر دیجیے. کیا تو تھا میں نے کہا جسے میں بھی پہچانتا ہوں آپ بھی پہچانتے ہو اسے کہتے ہیں عریف. اب جملہ کہنے جاؤ معصوم سے پوچھنے والے نے پوچھا یہ آراف کیا ہے؟ کہ نحن الآراف ہم آراف ہیں. تو پتا چلا آراف کیوں ہے کہ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے ہمیں کھڑا کیا ہے. جو ہمیں پہچانے گا اور ہم اسے پہچانیں گے وہ جنت چلا جائے گا اور جو ہمیں نہیں پہچانے گا وہی وہ جہنم. جو ہمیں نہیں پہچانے گا وہی تو ان سے وہ جہنم جائے گا. ہم ہی اللہ کی پہچان اللہ تب کے پیش آیا. کسی کو توحید کا کوئی فیکس نہیں آیا ہوا بھائی. کسی کے گھر میں نماز نازل نہیں ہوئی ہے. میں مسلسل فکر کہتا رہا بعض لوگ نماز روزے کے آل محمد سے زیادہ سگے بچ جاتے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو جبرائیل کو نہیں پتا تھا عبادت کیا ہے. ایسا چلیے آپ حیران ہو جواب ہو جائیں گے. آدم کو نہیں پتا تھا توحید کیا ہے, ابراہیم کو نہیں پتا تھا توحید کیا ہے, موسیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کی وحدانیت کیا ہے, عیسیٰ کو نہیں معلوم تھا. یعنی پتا کیسے چلا کہ سب کہنا و سب کہو. ہم نے تسبیح کی تو پتا چلا تسبیح کا طریقہ کیا. ہم نے سجدہ کیا بنا اور فلا. ہم تھے تو وہ پہچانا گیا, ہم تھے تو مخلوق کو اس کی عبادت سکھائی. جو علی کے مقابلے میں عبادت کو گردے پہ اٹک رہا ہے, اڑک رہا ہے, اکڑ رہا ہے, وہ میرا جملہ یاد رکھے. جائے اور اپنی عبادتوں کی تمام ڈال کے جنت میں چڑھ جائے. یاد رکھے علی کے بغیر پڑھ تو لوگ ہوگی نہیں. پر مگر آپ کی بیدار سماعتوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے. کبھی اشعار بھائیوں نے ماں باپ کا شہداء کربلا کا عرض کیا تھا بابل کی سرزمین سے علی گزر رہے تھے. جو کبھی گئے زیارتوں پر انہوں نے بابل کی سرزمین دیکھی ہوئی. پنجابی صاحب اور بہت سارے عوام ایسے جو عرب ریاستوں میں رہے وہ جانتے ہیں. اور آج کل پر زیارتیں عام ہیں, آپ جانتے رہتے ہیں. بابل جہاں مسجد براسا کی زیارت کرتے ہیں کہ وہ یہیں کا واقعہ ہے. صاحب علوم الموجودات نے لکھا علی کا قافلہ گزر رہا تھا. جویریہ بن مصعب ابدی علی کے ساتھ اور نہروان کے قتال سے علی واپس آؤں گا. یہی واپس آؤں گا. نہروان کے قتال سے ظاہر ہے کہ نہروان ہوئی کلمہ پڑھنے والوں سے وہ جو علی سے پھر گئے قتال کر کے آئے. وقت نماز آیا, لوگوں نے کہا یا علی عصر کی نماز کا وقت آ گیا. کہنے لگے نبی اور اس کے وسیع پر اس زمین پر نماز پڑھنا حرام, کوئی یہاں نماز نہ پڑھے. بعض اسی طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا معاشرے میں نماز روک دیں گے آل محمد سے زیادہ سگے, کہتے ہیں اچھا مسلمانوں کی گردنوں پہ چھری چلا سکتے ہیں, تلواریں چلا سکتے ہیں, اس سرزمین پر نماز نہیں پڑھ سکتے, ہم تو نماز پڑھیں گے. علی نے کہا ہم نے کب روکا ہے تمہیں پڑھنے سے؟ ہم نے کہا ہم نہیں پڑھیں گے. اب جس کی ہمیں چھوڑ کے ہو جاتی ہے وہ پڑھ لیں. آپ کی مرضی چاہے تو جائے چاہے جس کی ہمیں چھوڑ کے ہو جاتی ہے وہ پڑھ لے. جو ایریا کہتا میں اور میرے جیسے 100 بندے مطلب اس کی مولانا سے کہا میں اور میرے جیسے 100 بندے ہم سارے جمع ہو گئے. ہم نے کہا جب تک علی نہیں پڑھیں گے, لفظ بدل کے کہتا ہوں شاید آپ خوش ہو جائیں, جب تک نماز نہیں پڑھے گی ہم بھی نماز بولے میرے ہم بھی نماز نہیں پڑھیں گے. بعض لوگ لڑ گئے نہیں ہم تو یادی نماز پڑھیں گے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ہم اللہ کی عبادت چھوڑ دیں. اللہ کا حکم ہے, اس کے رسول کا حکم ہے کہ یہاں نماز نہ پڑھی جائے. علی بابل کی سرزمین سے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آگے بڑھے, گھوڑوں کی گرد ہو رہی تھی. ایسے میں براسا کا مقام آیا, علی رکے. عصر کا سورج جویریہ کہتا ہے ڈلنے جا رہا تھا, مغرب کی شفق کو سوکھی آنے لگی تھی. ایسے میں علی نے دل کی رکعت کو کھینچا, نظام کو پکڑا, آواز دی جویریہ اب آزان دے. کہتے کہ مولا مغرب میں کچھ وقت باقی ہے, مسکرا کے کہا عصر کی آزان دے. عصر کی آزان دے.
میرے دل میں خوف آیا, میرے دل میں شک آیا, میرے دل میں خیال آیا, میرے دل میں خطبت ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے. شفق پر سورج کی سرخی آنے والی ہے, سورج ڈھل رہا ہے اور علی عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں. عجیب جملہ جویریہ بن مصعب ابوجی کا ہے اور ہر اذان, ہر ماتمی, ہر مولا کے موالی کو یاد رکھنا چاہیے. توڑے بنوا کے امامباروں میں لگوانے چاہیے. سر جھٹک کے کہنے لگے جویریہ جاگ, تو سورج کا نہیں علی کا غلام ہے. سورج کا نہیں علی کا غلام ہے. کہتا جیسے علی نے کہا, معصوم وضو نہیں کرتا, تجدید وضو کرتا ہے. مولا نے وضو کے لیے پانی کوہنی پر ڈالا, کجوری آسمان کی طرف دے. اب جو دیکھا سورج نے مغرب سے پلٹنا شروع کیا. آپ نے دیکھا, باقیوں نے بھی تو پڑھی. یہ گھبرانے کی ضرورت ہے. جب علی کا تذکرہ آ جائے اطاعت علی ہی نماز ہے. توجہ کرتے رہیے. جس نے چھوڑ کے پڑھی اس کی ویسے بھی نہیں ہوئی. اور جو علی کے ساتھ رہا, عجیب جملہ آ گیا, اور اگر جملہ نہ ہوگا تو مجھے افسوس ہوگا. چاہے نمازوں کے آگے تیر کھاتا ہوا بھی گر جائے اور پلٹ کے کہا حسین میری نماز, حسین پلٹ کے کہا جا تو جنت میں میرے نانا کے ساتھ پڑھے. صحیح جانتا تھا کہ کس وقت امام کی پیروی کرنی ہے, مجھے تو اپنی منزل میں واپس آنا ہے. کہاں روکا ہے میں نے آپ کو؟ میرا حالت بھول گئی ہے بات. کہاں سے مڑی تھی گفتگو؟ ہم تھے تو پہچانا گیا. ہم نے تعارف کرایا کہ عبادت کیسے ہوتی ہے. میں نے دروازے پہ آپ سے کہا کہ کسی کو پڑھا دو. اب ایسا کھڑا ہوا تھا کسی نے پہچانا, چونکہ میں اس کو نہیں پہچانا اور اس نے بھی مجھے نہیں دیکھا ہوا. اللہ نے انہیں کھڑا کیا ہوا جنہیں بندے پہچانتے ہیں. آپ کہیں گے جلدی صاحب میدان محشر میں ہم تو 1400 برس بعد آئے, چلے ہم تو علی کے ماننے والے ہیں, زمانے والے کیا کریں گے. آپ کی دلیل تو بڑی کمزور ہے. لوگوں نے تو علی کو دیکھا ہوا ہی نہیں ہے. سائل نے بھی بڑی جلدی پوچھا تھا مولا پھر ہر ایک نے تو علی کو نہیں دیکھا. مسکرا کے کہا اچھا دنیا میں نہیں دیکھا. جب روحوں سے کہا تھا اگست میں ربکم محمد نبی لکم علی ولیکم, کیا علی تمہارا ولی نہیں؟ اللہ نے دکھا کے کہا تھا دیکھ لو قیامت میں کچھ ہوگا. جو کرتے رہیے گا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ. اس کا جب مولا پھر آپ کھڑے ہوں گے, کہاں ہمارے دادا, ہمارے اجداد, ہمارے چچا, ہمارے بیت کھڑے ہوں گے. ہر قوم قبیلے میں ایک عریف ہوتا ہے. یہ لفظ آپ تک کیسے پہنچا؟ عریف, عین ریت یہ عریف, جو یہ جانتا ہے کہ کون سا قبیلہ کیا خصائص رکھتا ہے. آج بھی ایسے بزرگ آپ کو مل جائیں گے. آپ کسی کا بھی نام لیجیے, بتا دیں گے فلاں کا تعلق ہندوستان میں فلاں سے, فلاں فلاں جگہ سے, فلاں فلاں جگہ سے, فلاں فلاں جگہ سے, فلاں. تو ہر قبیلے میں, ہر قوم میں ایک عریف ہوتا تھا. امام کا جملہ آپ کے والے مسکرا کے کہنے لگے ہم امت مصطفیٰ کے عریف ہیں. جسے عریف اپنی نہ سمجھ میں آیا ہو, جو اپنے اپنے قبیلوں میں یا دوسرے قبیلوں کے حالات جانتا ہو. علی والوں, عباس کا نام اٹھانے والوں کو امید تو نہیں ہے کہ جملہ ضائع ہوگا, لیکن اگر ماتمیوں کا حال نیچے رہ گیا, ہم چھوڑنے والوں, علم اٹھانے والوں کا, تو مجھے افسوس رہے گا. عریف جو ہر قبیلے کو جانتا ہو, زیادہ دور نہ جاؤ. علی عقیل سے کہہ رہے عقیل کوئی بہادر قبیلہ پتا ہے؟ اپنے قبیلے کے عریف تھے. جیسے علی کے بھائی عقیل عرب قبیلوں کے عریف تھے, علی ویسے ہی سارے عالم کے عریف تھے. جانتے ہیں بھائی ہر کمیونٹی میں, ہر قبیلے میں, ہر محلے میں اچھے برے ہوتے ہیں. علی کہہ رہا میں عریف ہوں, میں جانتا ہوں کون برا ہے کون اچھا ہے, کس کے نسب میں کھوٹ ہے, کہاں نسب پاکیزہ ہے, کون سا قبیلہ بزدل ہے. تو جو یہ جانتا ہے وہ چہرے دیکھ کے یہ بھی تو جانتا ہوگا کہ دنیا میں کون سا چہرہ فضائل پہ کھل جاتا تھا, کون سا چہرہ پریشانی میں آ کے کہتا تھا یہ کہاں سے آ گیا, یہ فضیلت کہاں سے آ گئی. سوچ لینا یہاں چہرہ بناتے ہوئے قیامت میں ایسا نہ ہو تم محشر میں آؤ علی دیکھے کہ میں تو اسے نہیں پہچانتا.
मौला का नाम लीजिए, अब तो गर्मी भी खत्म हो गई है, ऐसा नारा लगा हुआ है। मोहम्मद वाले मोहम्मद अरे अभी तो मैंने आपको रोका हूँ मैदान आराम पर, ये कह रहे हैं हमें जालिमों के साथ नहीं बनाया, वो चले गए। आ गया मैं उस दुआ का जिसके लिए आपको सारी जहमतें तमाम समाहत दी। 500 साल का फासला, कह रहा है नबील वाले माँ, थोड़ा सा पानी तो दे, थोड़ा सा रिस्क दे दो। इन्नल्लाह वाले मोहम्मद पहुंचे तो कहने लगे अब कल की गुफ्तगू से गुफ्तगू मुसलसल हो रही है। पानी का क्या करेंगे, आप तो बुझा नहीं, खाने का क्या करेंगे, तो कल बता चुका ना ये पानी वो पानी, ना खाना वो खाना। इमाम मासूम ने फरमाया नफीसो अलैनल माँ, क्या हमें अली की विलायत में थोड़ा सा हिस्सा दे दोगे, क्या अली के फजाइल में थोड़े से फजाइल दे दोगे? और लड़के कहेंगे अल्लाह हर्रम हमारे, अल्लाह ने ये दोनों चीजें तुम पे हराम कर दी। क्यों? तुमने अपने दीन को खेल कूद बना रखा था और तुम हमारी आयतों और मोजिज़ों का इनकार भी करते थे। तुम पर ये फजाइल भी हराम, तुम पर ये हो सकता है मेंबर छोड़ना और अच्छी बात है, कई फजाइल से पेट भी भरता है। आप सारी जिंदगी ये डील करते रहे, ये मजलिसों में न्याज़ें क्यों हो रही है, नजर मौला क्यों हो रही है, हाँ बिल्कुल सही है, नहीं भरता, अब नहीं भरता। हमारे कहता है मैं घूम रहा था अली के साथ वीरानी में, चटके मैदान में तीतर गुजर रहा था, मैंने देख के कहा मौला ये यहाँ रह रहा है, चट्टान के अंदर रह रहा है, इसके यहाँ ना पानी है ना दाना है, ये खाता क्या है पीता क्या है? अली ने मुस्कुरा के कहा मुझसे सुनेगा या इससे सुनेगा? मुझसे सुनेगा या बोले मुझसे सुनेगा या इससे सुनेगा? मतलब ये भी बोलता है, मैं होता तो कहता अम्मार ये तो तीतर है, इनके हाथों में तो कंकर ही बोलता है। बोलने लगा है खद खुदा, अल्लाह ने मुझे तुझ पर भी हुज्जत बनाया है। जो किताब भी मनाकिब की मिल जाए ना आपको, अल-कतर से लेकर अल-बाजिस तक उठा के देखिए, सब में ये वाक़या मिल जाएगा आपको। कबूल, अल्लाह ने मुझे तुझ पर हुज्जत बनाया। बेशऊर था मगर हुक्म खुदा से बोला सलाम अलैका या अमीर अल-मुमिनीन, है मौला आप पर मेरा सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। ये अम्मार पूछ रहा है कि ना तेरे पास पानी है ना दाना है, चढ़ मैदान है, दूर दूर तक खाक हो रही है, रज हो रही है, खाता क्या है पीता क्या है? मुझे नहीं पता किसे रिस्क मिल जाएगा, रिस्क अकीदा मिल जाएगा। मैं तो चूल्हा उस अंजर शादी में दोबारा हुसैनी के हवाले करके जा रहा हूँ, तो हवाले अब मुझे आना है दोबारा पहली से 5 सफर, फिर हवाले देख लेना, कोई जरूरी नहीं है। और इतने सारे लोग हैं जिनके पास राब्ता मौजूद है, जिस हवाला चाहिए वो फोन करे, राब्ता करे, मैं सैकड़ों हवाले दिखा सकता हूँ, मकतबे लिखे हुए किताबों में। पहले कहने लगा मौला प्यास लगती है तो आप पर और आपकी आल पर दुरूद करता हूँ, भूख लगती है तो दुश्मन अली पर लानत दे। अब जो हमसे कह रहे हैं अली अली ना कीजिए, दुश्मन अली पे लानत ना कीजिए, हम उससे पलट के ये नहीं करेंगे कि यूं नहीं करेंगे। हम कैसे छोड़ दें? अगर अली अली छोड़कर तबर्रा छोड़कर तबल्ला और तबर्रा छोड़कर मजलिस में आए, आ तो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। हमारा हाजिरी हमारा रिस्क है, दुश्मन अली पे लानत करना हमारा पानी है। आप हमारा दाना पानी बंद करना चाहते हैं? हम इसके बगैर सब मिलकर मौला का नाम लेंगे तो रूहानी हो।
بزرگوں سے معذرت کر کے نوجوانوں تک پہنچانا تھا، وہ میں نے پہنچا لیا۔ علی علی کرنا ہمارا رزق ہے، دشمن علی پہ لعنت کرنا جیسے کھانا ضروری ہے، جیسے سانس لینا ضروری ہے، تو ہم کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتے آپ کی گزارش پر۔ مولا اس تیزی سے پھیلتی ہوئی بدعقیدگی کی وبا کے دور میں آپ کے عقیدے محفوظ فرمائے۔ بزرگ میرے لیے دعا کرتے رہے تو منزل آسان ہو جائے گی۔ پھر بھی چیز بڑا ضروری ہے توجہ، پھر بھی اور بھی چیزیں جن کا ذکر ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ سنیے، آیت پڑھ کے جا رہا ہوں اور ممبر سے کہہ کے جا رہا ہوں اور بلا خوف تردید کہہ کے جا رہا ہوں، حوالہ دے کے جا رہا ہوں، اور جو حوالہ دیکھنا چاہے وہ خادم کے پاس آ جائے، میں حاضر خدمت ہوں۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، علی بھی ہونا چاہیے، علی پر غلط ہونی چاہیے، مگر ہر بھی نبی ہے، نبوت ہے، امامت ہے، توحید ہے، رسالت ہے، ملائکہ ہیں، ان سب چیزوں پہ بالکل ہونی چاہیے۔ آیت سنیے اور 3 روزہ گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ یاد کر لیں نوجوان، اس لیے دوہرا رہا ہوں، اور جائیں اور ویریفائی کریں میں نے کیا کہا ہے اور علماء سے پوچھیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت کا نشان 177، 177، دوسرا سورہ 177ویں آیت، سورہ بقرہ آیت 177۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کوئی نیکی نہیں ہے اس بات میں تم اپنے منہ مشرق و مغرب کی طرف پھیلاتے رہو۔ آیت ہے بھائی، وہ 4 منٹ لگ سکتے ہیں، اوپر کوئی بات تو نہیں ہے، ایک سلوات ایسی پڑھیں گے پتہ چلے سننا چاہ رہے ہیں۔ کامل ہو جائے اگر آپ تھک نہ رہے اور آپ کے مزاج اجازت دے رہے ہوں۔ والا آپ کو سلامت رکھے، کس بیداری سے آپ محفوظ کرتے ہیں گفتگو۔ لے سکتے کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے اس بات میں، انتو اللہ وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کوئی نیکی نہیں ہے اس بات میں کہ مشرق مغرب کو منہ پھیرو، کوئی احسان نہیں کر رہے ہو تم اللہ۔ اچھا مالک پھر نیکی کیا ہے اب بتا رہا ہے اور گنتے رہیے گا میرے ساتھ۔ ولیکن البر، نیکی تو اس بات میں ہے، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، وَيَوْمُ الْآخِرِ، آخرت پر ایمان لائے، والکتاب، کتاب پر یعنی قرآن پر ایمان لائے، والنبیین، نبیوں پر ایمان لائے، والملائکہ، ملائکہ پر ایمان لائے۔ اپنے مال کو یتامہ، مسکین، ابن السبیل پہ خرچ کرے۔ اب اپنی اجازت کے لیے تفصیل میں جاؤں، گنتے رہیے گا، اللہ پر، رسول پر، کتاب پر، نبیوں پر، ملائکہ پر، یوم الآخرت پر، قیامت پر اپنے مال کو خرچ کرے، زکوٰۃ دے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرے، اور میرے نبی کی نصرت کرتا رہے۔ یہ دین آپ کہیں گے یہ تو ہم بھی ہے، یہ سب باتیں ہونی چاہیے۔ سائل ایمان کے پاس آ گئے، حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، تو اس وقت بھی دیکھنا چاہیے، کتاب میرے پاس آیا اور آگے کہنے لگا بلند رسول، اللہ کیا کہہ رہے نیکی نہیں ہے، ادھر ادھر سجدے کر رہے ہو، ادھر ادھر منہ کر کے، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے، رسول پر ایمان لاؤ، ملائکہ پہ، نبیوں پر۔ ایسا کون سا بندہ ہے جو ان سب چیزوں کا انکار کر کے سجدہ کر رہا ہے؟ اور نہیں فرمایا بھئی کائنات میں کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ سے کہے میں نبی کو نہیں مانتا، اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، میں کتابوں کو نہیں مانتا، اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، میں ملائکہ کو نہیں مانتا، اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، میں آخرت کو نہیں مانتا، اللہ کو سجدہ کرتا ہوں۔ امام نے جو جملہ کہا ہے اگر آپ تک پہنچ گیا تو اس حاضر کی گفتگو وصول ہو گئی۔ مگر کہ کہنے لگے مانتے ہیں ویسے نہیں جیسے اللہ ماننا چاہتا ہے۔ بھائی ویسے تقریر ختم ہو رہی ہے، ویسے کا کیا مطلب ہے کہ بھائی اپنی مرضی کا نہیں ماننا، جیسے اللہ منوانا چاہتا ہے، جیسے اللہ منوانا چاہتا ہے ویسے اللہ کے سرکار پہ یہ کیا بات ہے، اللہ کو تو مانتے ہو، کیسے منوانا کہ یہ مانے اب ایک ایک عقیدے کی مولا تشریح کر رہے ہیں، اگر دربار حسینی والے چاہیں تو آپ کے حوالے کروں، یہ 4 ادھر والے بندے چاہتے ہیں بس، اور مجھے یقین نعرے سے ہی جائے آپ بیدار ہیں، رضاکار ہیں، تیار ہیں، جملے آپ کے حوالے اور آپ تسلسل سے سنتے چلے جائیے گا۔
جلدی آپ کے حوالے کروں مولا توحید کو تو سب مانتے ہیں کہ ایسے نہیں ماننا کیسے ماننا ہے کہ ان اللہ هو لا الہ الا اللہ هو الصمد وہ لا الہ ہے وہ صمد ہے اور کوئی اس کی بات کو چیلنج نہیں کر سکتا اس نے جس کو برتری دی ہے اسی کو برتری دینی ہے اور جس نے کمتر بنایا ہے اسی کو کمتر رکھنا ہے اور ایسے اللہ کو ماننا ہے کہ وہی معبود ہے جس نے اپنی تمام مخلوق میں محمد اور علی کو سب سے افضل بنایا اس کا مطلب ہے توحید کی شرط میں یہ ہے کہ اللہ کو ایسا مانا جائے کہ وہ اللہ ہے جس نے محمد اور علی کو اور ان کے آل کو کائنات میں سب سے افضل بنایا اور اس کے بنائے ہوئے میں کوئی اپنے رائے کو مسلط نہیں کر سکتا وہ جسے افضل قرار دے وہی افضل ہے کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے اور یہ اس کا فیصلہ ہے کہ اس نے کسے افضل قرار دینا اس نے کہا مولا آگے اللہ کہہ رہا ملائکہ تو ملائکہ کو تو مانتے ہیں کہ ملائکہ کو کیا مانتے ہو کہ اللہ کے فرشتے ہیں اور اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں اور قیامت کے لیے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ رزق مانتا ہے کوئی ہوا چلاتا ہے کہ اللہ یہ بات نہیں کر رہا یہ تو یہودی بھی مانتے ہیں نصارہ بھی مانتے ہیں کہ مولا پھر کہنا کیا چاہتا ہے کہ ملائکہ کے اس فعل پر اقرار کرو کہ جو ان کا سب سے اہم فعل ہے کہ مولا وہ کیا لفظ کتاب کے نہ ہوتے تو مولا کہتا ہے کہ ان کی سب سے افضل عبادت یہ ہے وہ آل محمد پر درود کرتے ہیں ہمارے دشمنوں پر لعنت کے بڑی توجہ کھانا نہیں ہو رہا دو چار کمرے کے نہیں کرتا میں ان 4-5 منٹوں میں سارے عقیدہ ترکیبوں اپنے چھوٹے بڑے نوجوان دوستوں بھائیوں کے حوالے کر رہا ہوں اللہ پر ایمان ایسے لانا کہ اس نے علی اور محمد کو سب سے افضل بنایا ہے ملائکہ پر ایمان ایسے لانا ہے کہ وہ علی کے شیعوں کے لیے استغفار کرتے ہیں آل محمد پر درود کرتے ہیں جو کہ ان کے افعال میں سب سے بہتر فعل ہے کہ مولا نبی جملہ آ رہا ہے دربار حسینی والوں کہ اس اعتقاد سے نبوت کو مانو کہ اللہ نے کسی نبی کو تب تک نبی بنایا ہی نہیں جب تک اس نے علی کی ولایت کا اقرار بڑی توجہ رکھیے گا توحید کہ جس میں علی افضل نظر آئے ملائکہ پر ایمان کہ وہ علی کے شیعوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اہل بیت پر درود پڑھتے ہیں ان کے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں نبی جب تک کوئی نبی بنا ہی نہیں جب تک اس نے بعد نبوت ختم الانبیاء علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا توجہ اہلا جملہ پڑھو ہے تھوڑا سا سخت اگر آپ ناراض نہ ہو جائیں اور اللہ نے ان میں سے کسی کو تب تک اولو العزم نہیں بنایا جب تک یہ علی کی ولایت اور محبت میں کوشش کر کے درجے نہ لیتے گئے جو جتنا اولو العزم تھا اس نے محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کی ولایت کو اتنا قریب سے جانا مانا پہچانا اور اللہ نے اسے اتنا برتر بنا دیا والکتاب کتاب کو مانے سارے قاریان قرآن میرے سامنے ہیں پروردگار ان نوجوانوں کے سینے میں قرآن کی آیتوں کو نقش کر دے پلٹے کا قرآن کو ایسے ماننا ہے کہ یہ یاد رہے کہ اس کی ہر آیت ہمارا قصیدہ بن کے آئی اس کی ہر آیت ہمارا اب بولیں گے تو جس کو یقین ہے قرآن علیہ محمد کا قصیدہ ہے وہ تو میرے ساتھ بولے نا ساری آیتیں ہمارا قصیدہ بن کر آئی اب جو دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں مدر میری طرف متوجہ ہو جائے بھائی یوم الآخر قیامت پر ایمان رکھے گا سب نے رکھا ہوا ہے کہ ایسے نہیں قیامت پر ایسے ایمان رکھے گا جب قیامت میں علی والوں آئیں گے اور علی کے شیعوں کا نور ان کے اعزا اکرما کو گھیرا ہوا ہوگا اور ایسے میں جہنم پکار پکار کے کہہ رہی ہوگی اے علی کے شیعوں ذرا مجھ سے دور ہو جاؤ اے علی کے شیعوں ذرا مجھ سے دور ہو جاؤ اے جبرائیل پہلی تقریر کی سیاحت اکرما میں ان کے لیے اے جبرائیل ذرا دشمن علی کو میرے قلب بناؤ اور جنت پکار پکار کے کہے گی اے دشمن علی مجھ سے دور ہٹو محب علی میرے قریب آؤ اور اس وقت جنت پکار کے کہے گی موضوع مکمل ہو رہا ہے اے اعراف پہ کھڑے ہونے والوں اے اعراف کے میدان میں کھڑے ہونے والوں آج اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ تم جسے چاہو آج جنت میں داخل کرو
پھر جسے چاہو آج جہنم میں اونٹے کو پھینک دو، اللہ نے جنت و جہنم کا مالک تمہیں بنایا ہے، ایسے ماننا ہے جنت کو اور آخرت کو اور دوزخ کو۔ اس نے کہا مولا آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے وَيُنْفِقُ الْمَالِ، وہ اپنا مال خرچ کرے یتیم پر، مسکین پر، اسیر پر۔ کہا ہمارے شیعوں پر خرچ کر، ان میں جو سادات ہیں انہیں صدقہ نہ دے، تحفہ اور ہدیہ دے، اور جو ہمارے مسکین اور ضعیف غیر سادات شیعہ ہیں ان کی مدد کرتا رہے، وآتَ الزَّکَاۃ، زکات دے۔ تو مولا اگر کوئی مجھ جیسا غریب ہو زکات دینے کے لیے پیسے نہ ہوں، کہیں گے اچھا پھر ہم طریقہ بتاتے ہیں، پیسے بھی نہیں چاہیے، دل میں ایک دفعہ پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا بدر، تجدید ایمان کر کے دل میں ہمارے فضائل پڑے، اللہ اسے زکات لکھ لیتا ہے۔ میں کسی دوسرے بر اعظم سے نہیں آیا ہوں، آپ کو حوالے کے لیے بالکل انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہاں جو دیکھ میرے بالکل مجلس کے بعد آ جائے، لیکن شک نہ کرنا، چہرہ نہ بنانا، میں تو میرا یہاں آج پہچان میں نہ آیا والا آپ کے دل وہ چہروں کو میرے سامنے الحمدللہ سارے دل وہ چہرے ہیں، مگر جہاں تک آواز جا رہی ہے ہم نے کرنا تو 3 دن سے یہی ہے نا، کھلتے ہوئے کو کھلانا ہے اور جلتے ہوئے کو جلانا ہے، اور اگر آپ میرے ساتھ ہو جائیں تو مجھے بولا گاؤں کچھ ایسا تھا کوئی صاحب شربت نہیں تھا، غریب بندہ پلٹ کے کہنے کا سرکار کیا کروں، اگر میرے پاس یہ دولت بھی نہ ہو تو دل میں ہمارے دشمنوں میں لعنت تو بھیج سکتا ہے۔ زکات دیتے رہنا علی والوں، دل میں ہمارے دشمنوں پر آوازیں دب گئی ہیں، آپ کی خیریت ہے؟ بڑا میرا ہوں گھبرا آپ نے، دل میں ہمارے دشمنوں پر ملائکہ پر ایمان رکھے، علی یاد رکھے، جنت پر ایمان رکھے، آپ نے دیکھا ہر عقیدہ بیان ہوا مگر ساتھ علی بیان ہوا۔ میں نے تو جملہ کہہ دی اور دربار حسینی کی ہواؤں میں کھو گیا، میں نے توحید بتائی، رسالت بتایا، نبوت بتائی، رسالت بتایا، قیامت بتائی، رسالت بتایا، معاد بتائی، رسالت بتایا، ملائکہ بتایا، رسالت بتایا، زکات بتائی، رسالت بتایا، خمس بتایا، رسالت بتایا۔ اب آ رہی ہے ذرا نازک منزل، میں شرح نہیں کروں گا، نہ وقت ہے نہ موقع ہے، نہ کرنا چاہتا ہوں، کب اقامت صلاۃ اور سرکار نماز پر ایمان رکھے اور نماز قائم کرے گا، کہتے ہوئے کہ ایسے نہیں، ہر رکن میں یہ یاد رہے کہ نبی کے بعد علی سے افضل کوئی نہیں ہے، قیام کرو علی یاد رہے، اللہ اکبر کرو علی یاد رہے، رکوع کرو علی یاد رہے، سجدہ کرو علی یاد رہے، نماز مکمل کرو علی یاد رہے، جس اللہ کا جملہ آخری اور تکلیف ختم ہو گئی، جس اللہ کو توحید علی والی چاہیے، رسالت علی والی چاہیے، نبوت علی والی چاہیے، ملائکہ علی والے چاہیے، قرآن علی والے چاہیے، جملہ کہوں اسے مجلس بغیر علی کے چاہیے۔ علی یاد رہے، نماز پڑھو تو فضیلت علی ذہن میں، روزہ رکھو حج کرو علی یاد رہے، اللہ پر ایمان رکھو، جملہ کہہ رہا ہوں آہستہ سے ہوا کے جھونکے کی طرح کہہ کے موضوع کامل کرنے جا رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ مان وہ بھی توحید کو رہے تھے جنہیں کہا کہ ادھر ادھر منہ کر کے سجدے نہ کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، مگر شرط یہ تھی ان کی توحید میں محبت علی کی خوشبو نہیں تھی۔ پتہ چل گیا جس زبان پہ علی ولی اللہ نہ ہو، آخرین تک باہر والوں جس زبان پر علی ولی اللہ نہ ہو، اللہ کو اس زبان سے اللہ اکبر بھی نہیں چاہیے۔ بندے تو کہیں گے حفیظ ہو اللہ
چھپانے والا ان لوگوں پہ حرام کیا ہے کہ جنہیں دنیا میں سب باتیں اچھی لگتی تھی، علی کا ذکر ہوتا اچھا نہیں لگتا، ساری مظلومیتیں یاد رہتی تھی، حسین کی مظلومیت یاد رہتی، دنیا کے اسیر یاد رہتے تھے، علی کی بیٹیوں کا کوفہ آنا یاد نہیں، 13 محرم آئی، ادھر گیا غریبوں کا سویا، آج کا دن جو گزرا ہے وہ بڑی قیامت ہے، خدا آپ کی آوازوں میں رحمت ہے۔ بہت پسند ہے محمد کو یہ ملنگا، 11 محرم کو لاشوں سے سر جدا ہو چکے، سروں کو کوفہ ابن زیاد کے پاس بھجوا دیا، 13 محرم کو اہل حرم کو بے مغنا و بے چادر کوفے لایا، راوی کہتا ہے کوفے میں عید کا سما تھا، شادیاں ہو رہے تھے، میں نوشی کی جا رہی تھی، ایسے میں ایک صدا آئی بازار سجایا گیا، کوشش کرنا لگا بلند آواز سے آئے پڑے، ماتمی کے ہائے کہنے میں کوئی تازیانہ مارنے والا نہیں آتا، مگر 10 محرم سے 13 محرم تک علی کی بیٹی نے جہاں ہائے کہا زجر کا تازیانہ اٹھا، خدا زجر بن قیس میں لعنت کرے۔ قافلہ تیزی سے دوڑایا جا رہا تھا، میں نے تو کہہ دیا دوڑایا جا رہا تھا، تم نے سن لیا دوڑایا جا رہا تھا، ماتمیوں بے کجاوا موت تھے، تیزی سے حکم تھا 2 دن میں غریبوں کو پہنچایا جائے، سفر 2 دن کا تھا نہیں زیادہ کا تھا، سفر تیز کرنے کے لیے اونٹوں کو بے سروپا دوڑایا گیا، اور ایسے دوڑایا گیا کہ بار بار بچے اونٹوں سے گر رہے، راوی کہتا ہے بیمار ایسا ہے کہ زنجیروں بیڑیوں توق کا وزن اتنا ہے کہ یہ قیدی اونٹ کی پشت پہ سمجھ نہیں پاتا، جیسے ہی اونٹ دوڑتا ہے یہ قیدی توق کے وزن سے زمین پہ آ جاتا ہے، سنو کہ کیا کیا گیا، قیدی کی گردن میں رسی باندھ کر اونٹ کی گردن سے باندھی گئی، قیدی کے پیروں کو اونٹ کے شکم سے باندھا گیا، خالدار توق ہے گلے پر، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں زنجیریاں، اور جب اونٹ دوڑتا ہے تو رانے اونٹ کی کھال سے نہ ڈر جاتے، سن لیا یہ منظر، میں ذرا سی تفصیل پڑھوں گا، یہ تو جوان ہے جس کی گردن کو اونٹ کی رسی سے باندھا رہا ہے، راوی کہتے ہیں کچھ بچے اونٹ پہ ایسے ہیں کہ جب دوڑتا ہے نا اونٹ تو یہ بچے ناکے سے گر جاتے ہیں، اونٹوں کو پالان اور کجاوے نہیں ہے، سینے کے بعد ایک 4 ماس کی بچی کو اونٹ کے پیٹ سے نکم سے باندھا ہے، جب یہ اونٹ دوڑتے تھے مجھے نہیں پتا کہ میں سارا اندر پڑھ بھی سکوں گا، صاحب ریاض الاحسان علامہ قزوینی نے لکھا یہاں اونٹ دوڑائے جاتے ہیں، سہل کہتا ہے میں کوفے میں تھا، علی کا صحابی ہے سہل، بینائی صفین کے میدان میں چلی گئی تھی سہل کی، آگے کا مولا مجھے بینائی لوٹا دی، سہل بینائی لوٹانا علی کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن تیری زندگی میں ایک ایسا منظر آئے گا جب تو تمنا کرے گا کاش تجھے بینائی نہ ملی ہوتی، اداکارہ سہل کہتا ہے بازار سج رہے تھے، شادیانوں کی آواز آ رہی تھی، گلی گلی میں محفوظی کی جا رہی تھی، ابن زیاد نے اوباش ٹولیوں کو حکم دیا تھا کہ ہر چوک پہ گانا بجانا کیا جائے، کچھ قیدی لائے جا رہے، ایک طرف فوج کا پہرا تھا، ایک طرف تماشبین کھڑے تھے، 3 میل دور، پورے 3 میل دور ابن زیاد پہنچا، آواز آئی میں ایسے نہ جاؤں گا، حاکم سے کہو حسین کا سر میرے استقبال میں بھیجا گیا،
तो लफ्ज मैंने किताबों में देखे हैं कि बड़ा ऊंचा नेजा लगाया गया, उस नेजे के सर मजलूम को हुमायूं किया गया। हर सर के साथ जिस बीवी के प्यारे का सर था उसके नाके को चढ़ाया। उम्मे लैला के नाके के साथ अली अकबर का सर था, बेवाए हसन के नाके के साथ कासिम का सर था, हुसैन का सर ज़ैनब के नाके के साथ था, मगर एक सर ऐसा था जो बार बार नेज़े से गिर जाता था। मुझे नहीं पता कौन कैसे मातम करेगा, कैसे कुछ करेगा। एक सर बार बार ऐसा था जो नेज़े की हड्डी पे रुकता नहीं था, नेज़े से जमीन पे गिरता था, जालिम बालों से उठा के दोबारा नेज़े पे रखते थे। जब सौ की रुका, शेर ने आगे बढ़ के पूछा ये किसका सर है? कहते अब्बास का सर है। और नेज़े पे जो नहीं रुकता, अली की बेटियों की बेलदाई पे निगाह जाती है, अब्बास का सर जोर से गिर जाता है। एक गोली लाई गई, शेर ने गोली में सर को रखा, सर को घोड़े की गर्दन में बांधा। अब जो घोड़ा दौड़ता था अब्बास का सर था, घोड़े की टांगें। कोई हाथ ऐसा ना हो जो सीने बराबर, हाथ के मातम में कोई बात नहीं। अली की बेटियों को हाय कहने में ताजियाना मारा जाता। जनाब उम्मे कुलसूम ने आवाज लेके वापिस साहब, हमने सारे सफर तुझसे कुछ नहीं मांगा, बस इतना कर दे कि इन सरों को हमारी सवारियों से आगे लेके चल, और ताकि लोग इन सरों को देखें, उनकी निगाहें हमारे सरों पर न जा पाए। ऐसे मौलादारान इमाम इस मलऊन ने बात को न माना। हुसैन का सर आगे था, हुसैन की तरफ लोग इशारा कर रहे थे, अली की बेटी ने माला से पर्दा बनाया हुआ था। एक सदा आती थी और बागी के कैदी आए हैं, कूफे से नजर बड़ा करीब है, शायद ज़ैनब ने आवाज देके कहा बाबा आपके जान को बागी कहा जाता है। ऐसे में हुसैन के सर में सूरह कहफ की तिलावत शुरू हुई। सुनाने लगा, लोगों की निगाहें बहनों के पर्दे से हटकर हुसैन के लबों पर आ गई। अदादारों यहाँ कैदी चले, मगर कुछ बीवियों ने चादर लाकर हमारे बीवियों के सर पे डालना शुरू किया। अदादारों मैं कह नहीं सकता किताब वाला जुमला, चादर एक लम्हे के लिए आई, शमर ने आवाज दी सजे कि चादर कैदियों के सर पे हो जाए। सुनो के जुमला में मकतल न होता, मैं सख्त रिवायत करने का आदि नहीं हूँ। इसने नेज़ा उठाया, एक आवाज दे मारा, शाम गनीमा का मंजर बनाया। जिस सर में चादर थी इसने नेज़े से चादर फेंकी, किसी सर से अल्लाह का हुआ। तेरह मुहर्रम बाजार सजा हुआ है, ऐनोशी की जा रही है। ऐसे में किसी ने सदके की खजूरें आसमान की तरफ उछाल कर अहले बैत पर फेंकी। एक मर्तबा जनाब उम्मे कुलसूम ने आवाज दी, कूफे वालों तुम नबी ज़ादी हो, सदका हराम रखा है। एक आवाज का बुलंद होना था। सहल कहता है और मेरा रोम काम उठा, मेरा बदन लरसने लगा। कोई बीवी खुतबा दे रही थी, मैंने किसी का हाथ पकड़ के कहा क्या कूफे में दोबारा अली आ गए? ये अली के लहजे में कौन बोल रहा है? किसी ने आवाज देकर कहा कि अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। बदबख्त खामोश, ज़ैनब की
دو جملے سن لیجیے. بازار سے گزار کر دربار کے باہر کچھ گھنٹوں کے لیے رکوایا گیا. میں نے کتابوں میں یہ لفظ دیکھے ہیں وجہ کیا تھی. سر سعد نے پوچھا دربار میں جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ ابن زیاد نے کہا ہے ابھی دربار ویسے نہیں سجا جیسے میں چاہتا ہوں. دربار بھی سجایا جائے گا. دربار سجایا گیا. آگے آگے راوی کہتا ہے ایک بیمار ہے جس کے گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, زنجیروں نے شیر کو جکڑا ہوا ہے. ایک رسم میں اس کے ساتھ بیویوں کے گلے بندھے ہوئے ہیں. اس عالم میں لوگ رقص کر رہے ہیں, نوشی ہو رہی ہے, لوگ آواز دیتے ہیں آؤ جو علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھنا چاہے, آؤ جو رسول زادوں کا تماشا دیکھنا چاہے. اداکاروں کوفے کا بازار بھر گیا. یہاں اہل بیت داخل ہوئے. آخری جملہ سنو, مجھے اجازت دے دینا. کسی نے سید سجاد کو دیکھ کے کہا سجاد کچھ دن پہلے اسی دربار میں تمہارا چچا مسلم آیا تھا. عالم یہ تھا سر فخر سے اٹھا ہوا تھا, سینہ پھیلا ہوا